امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا، یا علی، سونے کے بعد انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی سوچ اور کائنات کے اختتام تک سفر کرتی ہے، لیکن افسوس کہ انسان اللہ کے اس معجزے سے ناواقف ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی، کیسا معجزہ؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، نیند ایک معجزہ ہے۔ اگر انسان نیند کی گہرائی اور حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ اپنی روح سے آنے والے وقت سے واقف ہو سکتا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچ کے اداس ہو کے سوتا ہے یا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کی روح سونے کے بعد اس کے جسم میں دبی ہوئی رہتی ہے، اور یوں وہ نیند میں بھی اپنے مسائل میں ہی الجھا رہتا ہے۔ لیکن جو انسان زندگی کے مسائل درگزر کر کے اللہ پہ یقین رکھ کے اطمینان سے سوتا ہے تو اس کی روح کائنات سے جڑ جاتی ہے، تو وہ دنیا میں جہاں چاہے پرواز کرنے لگتی ہے۔ تبھی بعض مرتبہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں میں آج آیا ہوں شاید میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ دراصل اس کا جسم اس جگہ پر نہیں آیا ہوتا، لیکن نیند میں اس کی روح وہاں سے گزری ہوئی ہوتی ہے اور اس کا اثر اس شخص کے دماغ میں باقی رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری روح کائنات پر اختیار رکھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح کائنات پر اختیار رکھے اور وہ چیزیں جو تم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ چیزیں تمہیں سوتے ہوئے نظر آنے لگیں، تو سب سے پہلے تو یہ کام کرو کہ سونے سے پہلے تمام انسانوں کو معاف کر کے سویا کرو۔ اس میں ایسے انسان بھی ہوں گے جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ہوگی، دکھ دیا ہوگا، ان کو یاد کر کے نہ سویا کرو، بلکہ اللہ پہ یقین اور اللہ کا شکر گزار ہو کے سویا کرو۔ جیسے جیسے تمہاری نیند پرسکون ہوتی جائے گی ویسے ویسے تمہاری روح اطمینان میں رہے گی، اور یوں رفتہ رفتہ تم اپنی روح کے سفر سے آنے والا وقت نیند میں دیکھ سکو گے۔